السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کی ہدایت اور ملت کی وساطت سے ساری انسانیت کی فلاح کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا سرمایہ ہے احادیث مبارکہ۔ یہ دو چیزیں ہدایت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ حدیث کے بغیر ہدایت ناممکن ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، وہ انسانوں میں اتنا بڑا نالائق ہے کہ اس کی عقل پہ ماتم کرنا طبیعت چاہتی ہے۔ حدیث اتنا عظیم الشان سرمایہ ہے جو انسانی ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دراصل وہ پرویزی ہیں، انہیں مسلمان کہنا مناسب نہیں ہے۔ جس طرح دیگر لوگوں کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ویسے ہی 100% مسلمان انہیں کہنا مناسب نہیں ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے 100% مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرمایہ انسانیت کے حوالے کیا ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے، اور اس میں کچھ احادیث اتنے جامع ہیں کہ اگر آدمی ایک حدیث کو پکڑ لے اور اپنی زندگی کے محور پہ اسے رکھ لے، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے محدثین نے جو ہزاروں احادیثیں جمع کی ہیں، ان احادیث میں سے اگر کوئی آدمی ایک حدیث ہی پکڑ لے اور اپنی زندگی کو اس حدیث کے مطابق گزارے، دنیا و آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی جامع حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہم کو ملتی ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث کا گزر ہمارا گزشتہ ہفتہ ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ہماری اپنی ہدایت کے لیے اور احباب کے لیے
اس حدیث کو آج کے جمعہ میں موضوع بنایا جائے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس حدیث کو اگر آپ لکھیں تو 3 سطروں میں حدیث مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ایک انسان نہیں، ایک قوم نہیں، پوری انسانیت بھی اس حدیث کو پکڑ لے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گی، اتنی جامع حدیث۔ بہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات ثلاث مہلکات، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ That's all. Only 6 point program for a good life in this world and hereafter. اور یہ کس کی طرف سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر آدمی کے لیے 6 پوائنٹ پروگرام، ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ 3 چیزیں کرو، 3 چیزوں سے بچو، دنیا میں بادشاہ ہوگے، آخرت میں جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ بادشاہ کا مطلب یہ نہیں کہ گدی ہی پہ بیٹھیں، آدمی دل سے بادشاہ ہوتا ہے۔ آج مسلم ممالک کے 54 آدمی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے غلام ہیں۔ آپ اور ہم جتنے آزاد ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ زبان اپنے اختیار سے کھول بھی نہیں سکتے ظالم، کیسے بڑے غلام ہیں آپ اندازہ لگائیے۔ ادھر دیکھنا پڑتا بہت دور وائٹ ہاؤس کو، کیا بولوں سرکار، یہ حالات میں بول لے بیٹا، بول لے، بولتے۔ آپ اور ہم کتنے آزاد ہیں۔ بظاہر گدی پہ بیٹھنے والا بادشاہ نہیں ہوتا۔ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل میں بالکنی پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت سعید بن مسیب کا راستے سے گزر ہو رہا ہے، ہزاروں آدمی حضرت سعید بن مسیب سے ملاقات کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی بولی ارے یہ کون آدمی ہے جو اتنا مجمع بے چین ہے ملاقات کے لیے؟ ہارون رشید نے بیوی سے کہا اے میری جان من، اصل بادشاہ تو وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، ہم بادشاہ نہیں ہیں گدی والے، اصل بادشاہ وہ ہے سعید بن مسیب جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، مسافے کے لیے تڑپتے ہیں، اور ہم وہ بادشاہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ پسند کرنے والے، کچھ لوگ ناپسند کرنے والے۔ پسند کرنے والے تملق پیشہ لوگ ہوتے ہیں، خوش آمد پسند لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو پسند کرتے ہیں، آزاد لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ میں نے جب بادشاہ کہا تو بادشاہ گدی والا نہیں، حقیقی بادشاہ، زمین پہ آزاد، اللہ کا صحیح غلام۔ ثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَعَلَانِيَّةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، کھلے اور چھپے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی، اوپنلی اینڈ کلوزلی۔ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا۔ ایسا نہیں کہ باہر ڈر رہے ہیں، مسجد میں ڈر رہے ہیں،
حج کے میدان میں ڈر رہے ہیں, مکے میں ڈر رہے ہیں, بازار میں نہیں ڈر رہے ہیں, گھر میں نہیں ڈر رہے ہیں, نوجوان باتھ روم میں نہیں ڈر رہے ہیں. ایسا نہیں, ہر جگہ ڈر, خوف, اللہ کا خوف. اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے ہم کو. یہ پہلی نجات کی چیز ہے. یہ اگر اس طرح کا دل کسی کو حاصل ہو جائے, کامیاب آدمی ہے. والقول بالحق, زبان کھولے تو حق بات بولنا. چچا کیا سمجھتے کی, خالو کیا سمجھتے کی, دوست کیا سمجھتا کی, لوگاں کیا بولتے کی, یہ جگہ ہے بولنے کی نہیں. القول بالحق. اور کیسا؟ دونوں کیفیتوں میں, خوشی کے موقع میں اور غصے کے موقع پر. پھر رضا و سخط, یہ دو مواقع ایسے ہیں آدمی پھسل جاتا, حق بات نہیں بول سکتا. شادی خانے میں کوئی بولتا حق بات, فل مینو کو ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی حق بات بول سکتا؟ کیا مزیدار کھانا کھلائے بھئی آپ, ہر آدمی کے ایسی داڑھی والے, ہم بھی بولتے بہت مزیدار کھانا ہے مول صاحب, کیا مزہ آ رہا ہے. حق بات نہیں بول سکتے, ہے یا نہیں؟ ہم کوئی اوپر بیٹھ کے آپ کو نہیں بول رہے ہیں, ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں. چند حالات ایسے ہوتے ہم بھی حق بات نہیں بولتے, خیال کرنا پڑتا. بہت بری بات ہے. رسول اللہ کی حدیث پہ ہم بھی نہیں اتریں گے جو آپ کے سامنے بول رہے ہیں, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ عمل کیا جائے. غصے میں اور خوشی کے موقع پر, دونوں موقع پہ حق بات بولو. آج دین کے غلبے کی بات کرنے والے بھی حالات دیکھ رہے ہیں, ماتھے دیکھ رہے ہیں. بولے تو اچھا نہیں, انہوں بولے تو انہوں ناراض, انہوں بولے تو انہوں ناراض, خاموش بیٹھ جاؤ. ایک زمانہ وہ تھا کہ دین کے نام پر کام کرنے والے ساری بستی میں مشہور رہتے تھے کہ حق گو ہے, مسلمانوں کے ہندو, یہ حق گو ہے. مسجد مندر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, ہندوؤں نے آگے کہا کہ وہ مول صاحب سے پوچھو, وہ جو بولیں گے ہم مانیں گے. مول صاحب ایسا فیصلہ کر دیے کہ ہندوؤں کے فیور میں چلے گیا, اس لیے کہ وہ زمانے میں انہوں نے وہاں پہ مندر دیکھی تھی. القول بالحق. تیسرا القصد, قصد یعنی میانہ روی. فی الغنا, خوشحالی کے زمانے میں, والفقر, بدحالی کے زمانے میں, دونوں زمانوں میں میانہ روی. تھوڑی سی ان تین باتوں کو میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی اپنا تقویٰ کس طرح لوگوں کے اندر بٹھانا چاہتا ہے. عام طور پہ ذہن میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو مستقل ڈر رہتا, مستقل ڈر. وہ ذہن میں نہیں ہے تو ڈر نہیں ہوتا. پولیس والے بھی وہی کر رہے ہیں آج کل, سرویلنس کیمرہ لگا دیے. کل آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا ہوگا, ہندو اخبار میں, کہ ایک موٹر سائیکل والا, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت کے گلے کا ہار یا منگل سوتر کھینچ کے بھاگ رہے ہیں. 4 فوٹو پوری آ گئے اور وہ پورا لائیو فیس بک پہ ڈال دیے. اور اللہ بولے کہ دیکھو our surveillance is on, چور گھبراؤ, ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں تم پر, تم گھوم نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارے کیمرے ہیں. آج تم اگر کھینچ کے چلے جاؤ گے تو ہم تم کو کیمروں میں دیکھ کے اٹھا لیں گے. یہ دماغ میں بٹھانا چاہتی ہے پولیس بھی کہ سرویلنس از آن. اللہ تعالیٰ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی سرویلنس چل رہا ہے. 24/7 تمہارا سرویلنس چل رہا ہے. اللہ سے ڈرو, ڈر کے رہو.
تم بے نیاز نہیں ہو. جب سے تمہارا شعور کا جب سے تم دنیا میں آئے ہو اور جب رخصت ہو جاؤ گے تم ہمارے سرویلنس کے اندر ہو. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سرویلنس کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ کچھ مقامات پہ تم کو دیکھتا ہے اور کچھ مقامات پہ نہیں دیکھتا، ایسا ہے؟ شال اوڑھ لی اور سب نہیں دیکھ رہے اور آپ یہ سمجھ رہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. گھر کے دروازے بند کر لیے اور یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم جو چاہے کریں. جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ صحیح اللہ کا تصور ذہن میں اس طرح بٹھاؤ. وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے وہ بھی جانتا ہے. یونی سیلولر باڈی، جو ایک خلیہ کی باڈی ہوتی ہے، وہ جو زمین میں جاتی ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء، آسمان سے جو بھی نازل ہوا تنکا، بالکل نینو سینٹی میٹر کا تنکا اگر آسمان سے گرا وہ بھی جانتا ہے. وما يعرج فيها، جو کچھ بھی آسمان میں جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم زمین پہ آسمان میں کہیں بھی تم رہو اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. That's all. The message is over. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، بازاروں میں، منڈیوں میں، کالجوں میں، پارکوں میں، گفتگوؤں میں، wherever is not، ہر جگہ جہاں تم رہتے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. یہ ہمارا سرویلنس ہے. اللہ تعالیٰ برے سو چھوڑ کے کہاں جاتے بابا؟ جب تک سانسیں ہیں اس کو نقصان پہنچا دیے، اس کو تکلیف دے دیے، اس کا مار کے کھا لیے. ہاں، رشتہ داروں کو تکلیف دے دیے، دوستوں کو تکلیف دے دیے، نمازیں بھی جاری رہی. کیا سمجھتے ہو تمہارا سرویلنس نہیں ہو رہا ہے کیا؟ ہر چیز مائکرو نینو سینٹی میٹر کی چیز بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ تصور بٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذہن میں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں دس از دا فرسٹ تھنگ فار نجات، منجیات میں سب سے پہلی یہ تقویٰ ہونا. 24/7 اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے فوری بعد ایک سورہ ہے، اس میں ایسی طرح کی آیت ہے. یہ 57 حدیث کی پہلے رکوع کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھا. اس کے بعد 58 سورہ مجادلہ. اللہ تعالیٰ کیسا تصور بٹھا رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور ایسا دھکا دے رہے انسانوں کو. یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب تم 3 آدمی سرگوشی کرتے ہو، وَلَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ، سیکریٹ گفتگو کرتے ہو
کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے. ارے ظالم تم تین نہیں ہے، تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے. نجوا، جو بھی سرگوشی تم نے کی، سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ سرگوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الشیطان، انما النجوا من الشیطان، سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ چھوٹی موٹی دو تین لوگوں کی انڈیویڈل سرگوشی ہو یا بڑے بڑے پارٹیوں کی ہو، سیکرٹ میٹنگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تین ہے اللہ و رابعہم، چوتھا اللہ ہوتا ہے. تم کو دکھتا نہیں، تم اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہو، بے نیاز سمجھتے ہو، جو چاہے پروگرام بنا لیتے ہو. ولا خمسطین، اگر پانچ ہے سیکرٹ میٹنگ کرنے والے، نجوا کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، اللہ ہوا سادسہم، چھٹا اللہ ہوتا ہے جی. sixth one is almighty. If you are five, the sixth one is almighty. ولا ادنا، اگر تین سے کم، دو یا ایک، سرگوشی عام طور پہ دو میں ہوتی ہے نا، تو دو ہی پکڑ لو. ولا ادنا، تین سے کم، ولا اکثر، چھ سے زیادہ، پانچ سے زیادہ، اللہ ہوا معہم اینما کانو، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو. wherever you are, he is with you. جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. یہ تصور اللہ تعالیٰ بٹھا رہے ہیں، بندے یہ سرویلنس ہے میرا، اور تم کو اس سرویلنس کے ساتھ زمین پہ چھوڑا ہوں اور اس خوف کے ساتھ زندگی گزارو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خوف نجات دلانے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آسارام بابو کیا کرا؟ جودھ پور میں 75 سال کا بوڑھا 16 سال کی اپنے اسکول کی بچی سے منہ کالا کرا. کیوں کرا؟ بہت بڑا پنڈت ہے نا، اس کے دماغ میں بات نہیں تھی. جب وہ کام کر رہا تھا اللہ میاں دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ ہے بول کے. سمپل انالیسس. اتنا بڑا پنڈت، ہندوستان کی 5 کروڑ عوام اس کو مانتی ہے، 5 کروڑ. اور ہم اس کے میٹنگ دیکھے ہیں ناگپور اور دوسرے مقامات پہ. ہم جب کسی ٹور پہ گئے تھے تو آسارام باپو کی میٹنگ کو جانے کے لیے ٹریفک جام ہو چکی تھی کئی گھنٹوں تک. لوگوں کو بتاتا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے. لوگ چلے آ رہے ہیں، آئی اے ایس، آئی پی ایس آفیسر، پولیٹیکل پارٹیز، ایم ایل ایز، ایم پیز دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن ظالم کے پاس یہ تصور نہیں کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے. ہی سو کلوز. دوسرا، القول بالحق، حق بات کہو، چکنی چپٹی نہیں. پہلے دیکھو مول صاحب کیا بولتے کہ بھائی مالدار مول صاحب ہیں، کل میرے کو ضرورت پڑی تو کون دینے والا ہے؟ مول صاحب سے کئی کو بیر کر لینا، سپورٹ کرو. اکثر خاندانوں میں یہ ہو رہا، کہیں بھی چھیڑ لینا مول صاحب کو. خاموش بیٹھو نا، خاموش بیٹھو، کل ضرورت پڑی تو کون دیں گے؟ گئے. اصل ضرورت جو خاندان قیامت میں پڑیں گی جب کون دیں گا؟ آج دنیا کی 2 کوڑیوں کی ضرورت کے لیے حق بات نہیں بول رہے ہیں. کل جنت کے لیے ضرورت پڑ جائیں گی، اہم ترین ضرورت تو کون دے گا؟ پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. آج رشتہ داری کی بنیاد پہ سپورٹ. روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک فون ایک آدمی بچہ کر لیتا ہے، پورے دوست آ جاتے ہیں، نہ حق دیکھتے نہ کچھ، دوست کے سپورٹ میں پیٹ دیتے اس کو. آٹو والے سے غلطی ہو گئی، آٹو والا دوسرے آٹو والوں کو بلایا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آٹو والا حق پہ ہے غلط پہ، ٹوٹل آٹو والے کا سپورٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق
القول بالحق، بات کرو تو حق کی بات، نہ رشتہ داری دیکھو نہ دوست نوازی دیکھو، تم کو زمین پہ پیدا کیا گیا ہے حق بولنے کے لیے۔ قرآن مجید اہل ایمان کو دو سنہرے اصول دیتا ہے، اور ان دو سنہرے اصولوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے۔ کتنے بہترین اصول! یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ بہترین سنہرا اصول جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کو جمانا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین بالقسط، زمین پہ اگر کھڑے ہو تو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہمارا معاشرہ جماعتوں میں ایسا بٹا ہوا ہے کہ ایک جماعت والا غلطی کرا، اس کی غلطی کو ڈھانپ کے اس کا ٹوٹل سپورٹ، اسلامی جماعتیں، مسلمان جماعتیں، حق بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھتے کہ کون سی جماعت سے تعلق ہے، ارے اپنی جماعت سپورٹ، تو اس کو سونے دیتے تھے لوگ۔ اور جو ہی ووٹنگ کا وقت آتا، ارے سنکم چالو چیلے پرا من دے، ارے سنکم چل ہاتھ اٹھا، اپنا ہی معاملہ اٹھائے تھے۔ میاں بھائی بھی ایسی کریں، ارے اپنی جماعت ہے وہ سپورٹ، نہ حق دیکھ رہے ہیں نہ حق دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، زمین پہ جب تک تمہاری سانسیں چلی قسط، عدل و قسط کی بنیاد پہ تم قائم رہو۔ وشہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ خالو، رشتہ دار، ماموں، چچا، دوست، امی، ابا کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کی بنیاد پر۔ اگر یہ شہادت جو تم دے رہے ہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی ہو، جس کا نقصان تم ہی کو ہو رہا ہو، نیور مائنڈ، دو۔ تمہارے کہنے سے تم کو جیل جانا پڑ رہا ہے، جاؤ۔ تمہارے کہنے سے تمہاری پراپرٹی جانے کے امکانات ہیں، صحیح بولو، جانے دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو رہا ہو، اور نہ رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو رہا ہو، بولو سچی بات بولو۔ عام طور پہ یہ بھی ہوتا، ایک مالدار اور غریب کا جھگڑا چلا تو دو پوائنٹ آف ویو سامنے آتے، حق نہیں دیکھتے۔ ایک گروپ یہ بولتا مالدار سے کہ کو پنگا لینا، اس کے سپورٹ کر لو، ایک گروپ۔ ایک دوسرا گروپ یہ رہتا غریب کا سپورٹ کرنا، بھائی بہت غریب ہے، غریب کا سپورٹ کرو، مالدار تو کیسے بھی جی لیتا، غریب کا سپورٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر امیر آدمی کا معاملہ ہو یا غریب کا معاملہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے تم سے زیادہ۔ تم کو صرف حق بات بولنا ہے، سائڈز نہیں لینا ہے، نہ امیر کی سائڈ لو نہ غریب کی سائڈ لو، جو حق ہے 2+2 4۔ فلا تتبعوا الہوی، اپنی نفس کی تابعداری نہ کرو، نفس کے مطابق نہ چلو، ان تعدلوا، عدل کی بات کہو، اس سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک سنہری اصول عام طور پہ رشتہ داروں کے لیے فیور ہو جاتا ہے، خاندان والوں کے لیے فیور ہو جاتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان فیور ہوتا ہے۔ ایک دوسرا اصول خاص طور سے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سورے میں، سورہ مائدہ میں بیان فرمائے ہیں۔ عام طور پہ جب دشمن سامنے ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتے، دیرے بتی
बत्ती दे, उसके खिलाफ बोल। मामूली दुश्मनी, अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी, मेरा मामला किसी वजह से कहीं चला गया और मेरी कोई बात नागवार गुजरने से मेरी शख्सियत उसके पास मजरू हो गई, तो मेरा सपोर्ट करते ही नहीं, इसलिए कि मैं दुश्मन हूं। वो तो देखते रहता, मौका मिले तो दबा दो मौल साहब को। अब मेरे को बोलता, ओहो, मेरे को बोलता, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे दबा देता हूं। आम रुझान माशरे का। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, अल कौल बिल हक, हक की बात कहो। और कुरान मजीद ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए जमीन पे जिंदगी गुजारो जी, और जमीन पे अदल कायम करने वाले बनो। कैसा? वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। तुम्हारी किसी ग्रोह से दुश्मनी तुम्हें मजबूर न करे कि तुम उनके खिलाफ हो जाओ या तुम उनके खिलाफ गवाही दो, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो तुम्हारा दुश्मन है इसलिए तुम गवाही दे रहे हो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, सिर्फ इस बुनियाद पे कि किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, तुम अदल से काम नहीं ले रहे हो, अल कौल बिल हक का दामन छोड़ रहे हो। इअदिलू, अदल करो, दुश्मन भी है तो अदल करो, तुम्हारा काम जमीन पे अदल करना है। ये नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करना नहीं है तुम्हारा काम। तुम जन्नत के मुसाफिर हो जमीन पर, ये नफ्स के दलदल में मत फंसो। दुश्मन भी हो तो अगर हक बात है तो हक बोलो, हक दुश्मन के फेवर में जा रहा है, डोंट माइंड, जाने लो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इसे कि अल्लाह ताला हर चीज जानने वाला है। तो मुंजियात में पहली चीज अल्लाह का खौफ, दूसरा अल कौल बिल हक, तीसरा वल क़स्द फिल गिना वल फ़क्र, म्याना रवी, मालदारी या खुशहाली के ज़माने में और गुर्बत के ज़माने में। गरीब हैं, 50-70 हज़ार की दावत कर दिए, पैसे आगे 10 लाख की नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि म्याना रवी, खुशहाली में भी तंगहाली में भी म्याना रवी। लोग ये इकोनॉमी का उसूल नहीं जानते हैं कि अगर कोई आदमी आज 5 लाख रुपए खर्च करता है तो वो 5 लाख का नुकसान आखिरी सांस तक उठाता हूं, इसलिए कि वो 5 लाख की जरूरत आखिरी सांस होने तक कभी भी उसको पेश आ सकती है। उस मौके पे ये 5 लाख जो उसके पास से गए उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा, बेइज्जत हो जाता है। अब ये समझता है कि मैं मालदार हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं खर्च कर सकता हूं, मैं जवान हूं, दोस्तों पे रोब बिठा सकता हूं, मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन आज जो तूने खर्च किया, आज तो 25-30 का होगा और 60-70 में इम्कान है कि तू मरेगा, 60-70 तक ये 5 लाख का इफेक्ट हो सकता है। कभी भी वो 5 लाख जिंदगी में उसकी जरूरत पड़ सकती है। यह इकोनॉमी का उसूल है। यह उसूल को लोग भूल जाते हैं ऐश परस्ती में, खुशहाली में। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा। न कंजूसी करो, हाथ को गर्दन से बांधना मतलब कंजूसी भी मत करो,
वला तबसुतहा कुल्लल बस, अपने हाथों को खुला न छोड़ो, यानी खर्चा भी ज्यादा ना करो। अगर ऐसा करोगे फतक़उद मलूमम महसूरा, अपने आप को मलामत करोगे और महसूर हो जाओगे, कहीं से कोई मदद नहीं आएगी। आज बच्चे की शादी में 5 लाख खर्च हुए, कल खुदा ना खास्ता चंद 10-15 सालों के बाद कोई ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर बोला कि मिनिमम 5 लाख रुपए तो लगेंगे, जब देखे तो नहीं रहते, ये भूल जाते हजरत खत्म कर खर्च करके। अब बच्चे बाप के इलाज करना है, इधर से मांगो उधर से मांगो, बच्चे मखरूज, इसलिए कि बाप का इलाज तो करना है, दुनिया थूकेगी नहीं तो। बाप के बच्चों के पास उतने पैसे नहीं है, और मर्ज इतना खतरनाक है कि डॉक्टरों ने कहा कि हाईटेक इलाज के बगैर कोई चारा नहीं है। 5 लाख रुपए आज से 20 साल पहले खर्च कर दिए थे लोगों को एक रात में खिलाने के लिए। 10 साल के बाद अपने बाप का इलाज करने के लिए पैसे नहीं, मांगो मांगो मांगो। ये इफेक्ट होता है इकोनॉमी का। ये सुनहरी उसूल जो कुरान मजीद में आया है वह, और अल्लाह के नबी ने उसको इस अंदाज में पेश किया, वल क़स्दु फिल गिना वल फ़क्र, हुकूमतों के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हिंदुस्तानी हुकूमत परेशान क्यों है? रुपया ऐसा गिर रहा जैसा ऊपर से कोई आदमी कूदे तो नीचे गिरता। 60, 62, 63, 64, हैरत। आरबीआई के गवर्नरों को चेंज कर रहे, ये सोचे कि ठीक करेंगे, 1-2 दिन बदले लगाता हूं, खत्म, हवा आती फिर नीचे गिरता। क्यों? ये जो उसूल कुरान मजीद का है इसे अपनाया नहीं गया, ऐसा माशी निजाम आपने अपनाया, नतीजा ये है कि जिस वक्त आपके पास थे उस वक्त बेइंतहा आपने खर्च कर दिया। अब आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए डॉलर्स नहीं है, पेट्रोल लेना पड़ता है और बहुत सारी चीजें बाहर से आनी पड़ती है, और यहां से बाहर जाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर वालों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अपना रुपये का शरह गिरती चली जा रही है। लोग तो ये कहते हैं कि 75-80 तक चला जाएगा, इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं। वल क़स्दु फिल गिना वल फ़क्र, ये 3 चीजें नजात के लिए हैं दोस्तों। और जल्दी जल्दी 5 मिनट में 3 चीजें जो मुहलिकात हैं। वो अम्मल मुहलिकात, हलाक करने वाली चीजें क्या है? हवन मुत्तबाउन, वो हवाए नफ्स, वो ख्वाहिश नफ्स जिसकी इत्तिबा की जाती। आदमी दुनिया में जो भी काम करता 2 ही चीजों की वजह से करता। कोई भी, वो दाढ़ी वाले मौल साहब रहने दो या हाईटेक सिटी में काम करने वाले मैच 3 के मैनेजर रहने दो, 2 ही, एक लज्जत नफ्स के लिए करता या रिजा इलाही के लिए करता, बस 2 में से एक ही काम। कोई भी काम या तो लज्जत नफ्स के लिए करता, हवाए नफ्स के लिए, या रजा इलाही के लिए। अब देखिए कौन कितने लोग लज्जत नफ्स के लिए कर रहे हैं, कौन रजा इलाही के लिए कर रहे हैं। जरा हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। दूसरी हलाक करने वाली चीज वह शुहुन मुता, वो बखीली जिसकी इताअत की जाती है। बखील आदमी अल्लाह के कायनात में इंतहाई नापसंदीदा, जिसका पैसा सिर्फ जमा रहता है, लोगों पे खर्च नहीं होता। बज़ाहिर वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो उसको देख के उसकी तरफ लिपको मत, उसकी बखीली को देखकर। हाँ,
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. مالدار بہت جمع کر لیا، گاڑیاں ہیں لیکن کسی کو پیسہ نہیں دیتا، پراپرٹیاں ہیں پھر ہوئے کسی کو نہیں دیتا، لوگوں کا دل مار لیتا لٹ لٹا، کیا مالدار ہے جی، ہم بھی ایسے رہے تو اچھا. اللہ تعالیٰ بولے نہیں ایسی مثال مت لو، بول رہے ہیں آل عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو بخل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جبکہ اسے فضل سے نوازا ہے، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کی بخیلی اس کے لیے اچھی ہے، هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ اس کے لیے بہت بری ہے. ظاہری چمک دمک پہ نہ جا، اس کی بخیلی کو دیکھ کے تو بخیل نہ بن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کی بخیلی کو، اس کے مال کو ہم قیامت کے دن اس کا توق بنا دیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ تو آخرت کی بات تھی، دنیا کی بات سن لو. دنیا کے تمام مال کا وارث صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. بخیل آدمی کی طرف دیکھ کر تمہارے دل میں ادنا قسم کی خواہش یا انگڑائی بھی پیدا نہ ہونی چاہیے کہ میں ایسا بن جاؤں تو اچھا ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کے دھوکے میں نہ جاؤ کہ وہ بہتر ہے، خیر لہم نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے شر کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی. اور آخری بات وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسندی. کیا بول رہا؟ میں اچھا ہوں بیٹا. کیا بول رہا؟ میں اچھا ہوں. دیکھا گھڑی کیسی ہے؟ خود پسندی. میں اچھا، میرے بچے اچھے، میری جماعت اچھی، میری تقریر اچھی، میری خیرت اچھی، سب کچھ میں ہی اچھا، دنیا میں ہر آدمی گندا. یہ ہے خود پسندی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعہ اس ٹاپک کو اور مزید آگے بڑھائیں. اب تو یقین ہوا کہ یہ ایک چھوٹی سی حدیث اگر ہم پکڑ لیے، ایک ہی حدیث 2 یا 3 سینٹنسز میں آتی، سطروں میں آتی، دنیا و آخرت میں کافی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے دل پہ ہاتھ رکھ کے. کتنے جامع حدیث. اور یہ نادانہ پرویزیاں حدیث کو نکو بولتے، نالائق، اپنے محسن کا انکار کرنے والے پرویزی. کتنا عظیم الشان احسان، پوری زندگی کو ایک خطرے میں، جو کہ 6 چیزیں اس خطرے میں ہیں، لے میاں میرے امتی، لے عمل کر لے، دنیا میں بادشاہ، آخرت میں جنت میں ملاقات ہوگی تو سے. I shall repeat. نمبر 1، اللہ سے ڈرو خلوت اور جلوت میں. دوسری چیز کیا ہے؟ القول بالحق، حق بات کہو. تیسرا القصد، میانہ روی، فی الغنى والفقر، خوشحالی میں اور تنگ حالی میں. 3 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز نفس کی اتباع. دیکھنا کوئی بھی عمل کرے تو نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دوسرا بخیلی، بہت بری چیز ہے. بخیل آدمی کے بارے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انسان پسند، بیوی بھی پسند نہیں کرتی بخیل کو. اب مجبور ہے بول کے گزار لیتی. ہاں امریکہ وغیرہ میں ہے تو نکال کے چل، دوسرے دن کورٹ میں ڈال دیتی، ایسے بخیل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی بول کے. اب ہندوستان میں چونکہ مشرقی معاشرہ ہے، اب چلو گزار لو، پلے پڑ گیا بول کے اسے گزار لیتی ہوں. بخیل آدمی اتنا برا ہے، حقیقت بول رہا ہوں. بخیل کی بیوی بھی ناپسند کرتی اس کو، جبکہ
ایک شوہر کو ایک آدمی کو سب سے آخر میں ناپسند کرنے والی اس کی بیوی چڑھتی. دنیا پوری ناپسند کرے, بیوی بولتی حضرت سرتاج تم بہت اچھے بولتی. لیکن بخیلی ایسی ہے کہ ان بھی بہت گندا ہے یہ. اور تیسرا کیا ہے؟ خود پسندی. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین.